جو اللہ کا شعر ہے، وہ ہستی جو رسول اللہ کا شعر ہے۔ آپ نے کربلا کی شہادت تو سنی ہے، احد کی شہادت سنے، جس کو دیکھ کر کے حضرت سید عائشہ نے کہا تھا کہ زندگی کا مشکل دن آپ کا یہ تھا یا رسول اللہ؟ تو حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹ کے عورتوں نے بازو پہ باندھے، بازو پہ، گلے میں ہار بنا کے پہنا، پیروں میں پازیب کے طور پہ ان اعضاء کو کاٹ کر کے پہننے والوں نے پہنا۔ اس پر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو کہا حمزہ کا سینہ چیر۔ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا گیا اور ایک خاتون نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوایا اور کلیجہ نکلوا کر اس کو اپنے دانتوں سے کچا چبایا۔ حضور نے جو نالین شریف پہن رکھی تھی وہ نالین خون سے بھر گئی، حضور کی نالین خون سے بھر گئی۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کو جزا دے۔ ہم حضور کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا۔ یہ سب میں دن گنا رہا ہوں، یہ حضور کی زندگی کے مشکل دن نہیں ہے۔ اب سب سے مشکل دن کی طرف آتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل دن، بلکہ یوں کہہ لیں جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہو، جو عالمین کا مشکل کشا ہو، اس پر سب سے مشکل دن کون سا آیا؟ سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ، تقریر نہیں، دل کا درد حضور کی چوکھٹ پر دل کا درد سنانے کے لیے، ان کی امت تک پہنچانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایک ایک جملہ دل کے کانوں سے سننا، سن تو اچھے سے رہے ہو لیکن مزید اب دل کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ام المومنین کا سوال، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، حضور کے جواب دینے سے پہلے خود ہی جواب دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں جو سب سے مشکل دن آیا تھا وہ احد کا دن تھا نا، وہ احد کا دن تھا نا۔ خود ہی کہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ احد کے دن کو وہ دیکھ چکی تھی۔ اب احد کے دن کی ایک ہلکی سی جھلک سن۔ احد کا دن 70 صحابہ کی شہادت کا دن، ایک دن میں رسول اللہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70، یہ کہانی قصہ نہیں، سیرت کی ہر کتاب اپنے بیگانے جس نے لکھا اس نے لکھا 70 صحابہ۔ اور 70 صحابہ میں کون؟ بڑے صف اول کے صحابہ، سابقون الاولون، اللہ اکبر، وہ لوگ جنہوں نے مشکل دور میں بہت ساتھ دیا۔ کون کون؟ مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنزلہ، پہلی رات کا دولہا حضرت حنزلہ، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر۔ ان نوجوانوں کو کون بتائے؟ آئی لو محمد تو کہتے ہو لیکن حنزلہ کی طرح کوئی ہے؟ ارے آج پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو صرف نیند 10 منٹ کی قربان کر کے مسجد جانے کا وقت ہے۔ ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا وہ عشق رسول تھا؟ یہ بات آن مائک کہنے کی نہیں، لیکن میں بتاؤں تو صحیح، سوچنے والے عقل مند لڑکے اور نوجوان اور عورتیں سوچ سکتی ہے پہلی رات کی دلہن کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ ارے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس دن پہلی رات میں دلہن نصیب ہوتی ہے۔ اس دن انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کی سہیلیوں کو عورتیں بھول جاتی ہے۔ وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوتا ہے، وہ لمحہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب دو اجنبی دل وصال کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا عشق مصطفیٰ تھا۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے میں شہادت حضرت حنزلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں، جب کوئی اس طرح کا عشق کرتا ہے حضور سے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے؟ میں نے کہا عشق کر رسول اللہ سے، یہ دن کیا ہے اور دن کی اوقات کیا ہے، خدا تیرے لیے اپنا قانون بدل دے گا۔
عاشقوں کے لیے تو قانون بھی بدل دیے جاتے ہیں. آپ کہیں گے عاشق کے لیے قانون کیسے بدلتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں جنبی ہوتا ہے، جنبی سمجھتے ہیں جو بیوی کے قریب جا کر غسل فرض ہوتا ہے اس کو جنبی کہتے ہیں. تو جہاں غسل جنابت کسی پہ فرض ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. عالم اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، ولی اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، محدث اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں. اللہ اکبر. عابد عبادت کرنے والا جنابت سے ہو رحمت کے فرشتے نہیں. جنبی جہاں بھی ہوگا، نبی کی زبان سے نکل گیا نکل گیا. خدا کا قانون ہے، مطلب قانون ہے، جہاں جہاں جنابت والا ہوگا وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. لیکن اے حنظلہ تم پر میری نسل قربان، میری جان قربان، میری روح قربان، میرا دل قربان. حنظلہ جنابت کی حالت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں. ارے جہاں جنبی ہو رحمت کے فرشتے آتے نہیں، لیکن یہ کیسا جنابت والا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں. تو پتا چلا آواز آئے گی ناداب عشق رسول کر کے تو دے، تیرے لیے قانون بدل دیا جائے. قانون رحمت کے فرشتے آ نہیں سکتے جنابت والے کے پاس، لیکن رحمت کے فرشتے کو رحمت کے فرشتے غسل، کسی کو غسل دیا ہے فرشتوں نے؟ شہید کو تو نبی بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو تو صحابہ بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو تو اولیاء. لیکن یہ کیسا شہید ہے جس کو فرشتے رحمت کے فرشتے. اور لوگوں نے دیکھا زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں آیا تھا تو جنبی تھا، جنابت لے کر آئے، فرشتے اس کو غسل دے چکے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، جس کو فرشتے غسل دے. عشق آپ دن بدلنے کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے قانون بدل جاتے ہیں. عشق کوئی کرے نا، یہ صرف زبان سے دعوے سے کام نہیں چلتے. ہم آپ کو کوسنے نہیں آئے، لیکن یہ ہمارے دل کا درد ہے، احساس کرو. تو بہرحال ام المومنین کہتی حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا تھا نا. اب بتاؤ پہلی رات کا دولہا جب شہید ہوا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ارے اس دلہن کا تو خیال کرو نا جس کا چمن بننے سے پہلے اجڑ گیا. کبھی احساس سوچ، اللہ آپ کو ہم کو کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ پہلی رات کا دولہا کوئی مر جائے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، اللہ سے دعا اللہ کبھی دکھائے بھی نہ یہ منظر. لیکن وہ دلہن کا کیا ہوا ہوگا. کتنے سہاگ گزرے ہیں نا تب اسلام کی کھیتی ہری ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں نا تب اسلام کی کھیتی ہری ہوئی. یہ رسم کے پیچھے پھرنے والوں کبھی احساس کیا؟ کتنی بیوائیں بستر پہ سسکیاں لی ہے تب اسلام تم تک اور مجھ تک پہنچے. کتنے ننھے یتیم ان کی ارمانوں کا خون ہوا ہے. اور پھر جو شہید ہوئے وہ ہوئے، ان میں ایک شہادت تو ایسی ہے جن کو رسول اللہ نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا. وہ حضور کے چچا، وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی اسد اللہ و اسد رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے امام کہتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام. ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میرے باپ کو، میرے بھائی کو اور میرے فلاں کو حمزہ نے اور علی نے مل کے قتل کیا. تو جب یہ لوگ ہمیں ملیں گے تو ہم ان کے کان کاٹیں گے، ہم ان کی ناک کاٹیں گے، ہم ان کے ہونٹ کاٹیں گے، ہم ان کی زبانیں کاٹیں گے اور ان کو ہم بازو پہ باندھیں گے، اپنے پیروں میں پازیب بنا کے باندھیں گے. اللہ اکبر. تو کون کس نے منت مانی تھی؟ میں جو ہے وہ کیونکہ تاریخ میں مختلف باتیں ہیں میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میں اپنے عنوان سے بات کروں کہ منت ماننے والے نے منت مانی کہ ہم ایسا کریں گے. اور اس کے بعد اس خاتون نے وحشی نام کے ایک جوان کو
تیار کیا کہ تجھے تو بس حمزہ کو قتل کرنا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کیونکہ میرے باپ اور بھائی کا وہ قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، اور پھر کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، اپنے بدن کے سارے زیورات تجھے پہنا دوں گی۔ اور پھر وہ عورت چلی، اور چلنے کے بعد پھر وحشی نام کے اس جوان نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا، اور اس عورت کو اپنی آزادی کے لیے بتایا، دیکھ میں نے تیرے بھائی اور باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ تو پتہ ہے اس خاتون نے، اللہ اللہ، آج کے اس دنیا میں مرے ہوئے کو کوئی نہیں مارتا، مرے ہوئے کو کوئی نہیں ستاتا، مرے ہوئے پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ احد کا دن ہے، احد کا دن۔ احساس کر لو حضور کی محنتوں کا، قیامت میں پوچھا جائے گا، قیامت میں نماز روزے حج زکات کے بارے میں صرف نہیں، حضور کی ان قربانیوں کے اور محنت کے بارے میں کہ اس محنت اور قربانی کا تم نے صلہ کیا دیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا صلہ دیا تھا تم نے؟ آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ اتنے خوبصورت تھے وہ، اور اونچا قد تھا، سینہ چوڑا تھا، بڑے بہادر تھے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے جانوروں کو جو وہ شکار کر کے وہ دانتوں میں پکڑ لیا کرتے تھے، ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ کون کرے۔ بہرحال مکے پر دھاپ تھی، ان کی قوت تھی، انسان کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر کے جو وہ دیواروں سے ٹکرا دینا ظالموں کو، یہ ان کا اپنا کام تھا۔ وہ بہت ظالموں سے بدلہ لیتے تھے، اور جس دن امیر حمزہ ایمان لائے اس دن کفار کی آدھی کمر ٹوٹ گئی، جس دن فاروق اعظم ایمان لائے اس دن کفر کی پوری کمر ٹوٹ گئی۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے، کاٹنے والوں نے ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کتا مر جائے تو کتے کا بھی مسئلہ نہ کرو، یعنی اس کے منہ کا کان وغیرہ نہ کاٹا کرو، لیکن وہ ہستی جو نبی کے چچا ہیں، وہ ہستی جو اللہ کا شیر ہے، وہ ہستی جو رسول اللہ کا شیر ہے۔ آپ نے کربلا کی شہادت تو سنی ہے، احد کی شہادت سنے، جس کو دیکھ کر کے حضرت سید عائشہ نے کہا تھا کہ زندگی کا مشکل دن آپ کا یہ تھا یا رسول اللہ۔ تو حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹ کے عورتوں نے بازو پہ باندھے، بازو پہ، گلے میں ہار بنا کے پہنا، پیروں میں پازیب کے طور پہ ان اعضاء کو کاٹ کر کے پہننے والوں نے پہنا۔ اس پر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو کہا حمزہ کا سینہ چیر۔ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا گیا، اور ایک خاتون نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوایا، اور کلیجہ نکلوا کر اس کو اپنے دانتوں سے کچا چبایا۔ دانتوں سے کچے چبائے۔ جانوروں کے کلیجے بھی کچے نہیں چبائے جاتے، نبی کے چچا کا کلیجہ اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اور جب کچا کلیجہ چبا کر نگلنے کی کوشش کی اس خاتون نے تو نگل نہ سکی، اگل اگل کر کے تھوکنے لگی۔ کلیجہ چباتی تھی، تھوکتی تھی، کلیجہ چباتی تھی، تھوکتی تھی۔ یہ شہادت تھی، یہ شہادت تھی۔ اللہ پاک حضرت امیر حمزہ کے درجات بلند کر ان کا صدقہ عطا کرے۔ حضرت امیر حمزہ کے صدقے مجھے اور آپ سب کو سچا مومن بنائے، سچا عاشق رسول بنائے۔ بہرحال یہ کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا روئے ہیں حضرت امیر حمزہ کے کٹے ہوئے کلیجے کو اور چبائے ہوئے کلیجے کو دیکھ کے داڑھی شریف تر ہو گئی۔ سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہے اس داستان علم سے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد ہے؟ 70 جنازے ایک ساتھ اٹھے، حضور کے دندان شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کو اونٹنی پر سے دھکا دے کر کے گڑھے میں ڈالا گیا، حضور کے گھٹنے پھٹ گئے، حضور کے گھٹنے پھٹ گئے، گھٹنوں پہ چوٹ آئی، اتنا خون نکلا، یہ جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کے خود حضور کے گالوں میں گھس گئے، خون کی پھواریں۔ یہی ہے نا، آپ یہی سوچ رہے ہو نا بھائی کہ حضور نے چاند کے ٹکڑے کے اسلام ہم تک آیا، سورج پڑتا ہے، یہ محنتیں ہیں حضور کی، اور ان محنتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے۔ آج راتوں کو نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو نا، پوچھا جائے گا نا، پوچھا جائے گا۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہو نا،
نبی کی محنتوں کا احساس نہیں ہے نا، باپ کی محنت کا احساس ہے، رسول پاک کی محنت کا احساس نہیں۔ خود نے جو دولت کمائی اس کو سینے سے لگا کے رکھا، نبی نے جو دولت عطا کی اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، اس کو پیروں تلے کچل رہے ہو میرے بھائی؟ نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نبی کے بارے میں پوچھا جائے، بلکہ نبی کے بارے میں تو محشر میں پوچھا جائے گا، لیکن نبی کے بارے میں تو محشر سے پہلے قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ آپ کہاں ہو؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ سارے سوالوں سے بڑا سوال نبی کی محنتوں سے متعلق ہے نا، حضور سے عشق کے متعلق ہے، حضور سے محبت کے متعلق ہے، حضور کا دل چھلنی کرنے والوں۔ تو ام المومنین کہتی ہے بس بات سمیٹو، اب اس کو طول نہ دوں، کہ ام المومنین کہتی ہے آقا جس دن آپ زخمی ہوئے، دندان یعنی دندان سے مراد دانت، کیونکہ بہت سارے میری طرح دیہاتی لوگ بھی محفل میں آتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کو دندان یعنی دانت۔ اچھا یہ بھی بتا دوں جس کے دانت شہید ہو جائیں تو اس کا تو خوبصورتی چلی جاتی ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور کے دانت پورے شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ دانتوں کا ہلکا سا کنارہ شہید ہوا تھا۔ تو ہلکا سا کنارہ شہید ہونے سے، کیونکہ حضور کے جو دانت تھے وہ موتیوں سے زیادہ چمکدار تھے، اگر آپ کانچ کو تھوڑا سا تراش دیں، کانچ کو دیکھنا چیک کرنا، تھوڑا سا تراش دیں تو کانچ میں عیب پیدا ہونے کی بجائے اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے۔ تو دندان تو شہید ہوئے یعنی کنارے، مگر حضور کے حسن میں کمی نہیں آئی، بلکہ جب دندان کے کنارے شہید ہوئے ہیں تو پھر حضور کے دانت کی چمک اور اللہ نے بڑھا دی۔ یعنی ان کے حسن میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ جو کائنات کو حسن بانٹنے والا ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ تو ام المومنین نے یہ دیکھا گٹ، اور حضور کا اتنا خون نکل گیا۔ میں سیرت 1500 سال حضور کی زندگی کو، حضور کی ولادت کو پورے ہوئے اس سال، کتنا دکھ ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں حضور کی سیرت کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو ہم تو ننگے پیر، دھڑنگے پیر، غیبی پیر، سب کے نام کے جلسے کر کے گڑی بڑی کرامتیں اور سب کی بیان کرتے رہے، لیکن جس کی زندگی ہمیں بیان کرنی تھی ہم وہ زندگی نہیں بیان کر سکتے۔ نہیں پتہ، نوجوانوں کو نہیں پتہ ہے، حضور کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر پتہ چلے تو لوگ سوچے نا کہ ہمارے نبی کی محنت کتنی۔ بہرحال تو ام المومنین کہتی ہے وہ اتنا خون نکلا تھا، وہ بھی سن لیں۔ عرض کروں نا میں، آپ پہ بوجھ تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ نعرے بازی گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن جب ہم دکھ کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سید نے کیا چھیڑ دیا، لیکن یہ تو دل کا درد ہے، کہیں تو بیان ہونا چاہیے۔ غور کیجئے، حضور کا اتنا خون نکلا اس دن کہ صحابہ حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے گئے، حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے۔ یہ داستان ہے، کربلا کا خون بعد میں بہا ہے جس کی عظمت قیامت تک بھلائی نہیں جائے گی، لیکن نواسے کے خون سے پہلے نانا کا خون بہا۔ نواسوں کے جسموں پہ گھوڑا چلنے سے پہلے اور ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے پہلے نانا کے چچا کے سینے کو چیر کر مسلح کیا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے۔ کس نے کیا؟ یہ چھوڑ دو، صرف مقصد کی بات کرو، بس ہے نا۔ ام المومنین کہتے سب سے مشکل وہ دن تھا، حضور نے کہا نہیں عائشہ، میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہ نہیں تھا، مشکل دن تو تھا مگر سب سے مشکل دن نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو اسلام کو بہت ترقی مل چکی تھی، اس وقت تو صحابہ کی بڑی جماعت تھی، حضور کی طرف سے مل کر لڑنے والوں کی بڑی تعداد تھی، تقریباً اس دن تو 1000 کی تعداد میں مسلمان تھے۔ اب آقا اپنی زندگی کا مشکل دن خود بیان کر رہے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر کے گفتگو تمام۔ کاش کہ گنبد خضرا کا مکین اس محفل کو ایک نظر دیکھ لے کہ میرے امتی، میرے غلام آج میری محنتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔
میرا بیڑا آپ کا بیڑا، ان کی ایک نظر کی بات ہے، نسلوں کا بیڑا پار ہے، اور اس کو محسوس کر لو تو قیامت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہے، قبر میں بھی آپ کا بیڑا پار ہے۔ حضور اب اپنی مشکل ترین دن زندہ، سب سے زیادہ مشکل دن، سب سے بڑا مشکل دن، حضور کہتے ہیں عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن نہیں تھا، میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، طائف میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ اب وہ دن سن لیں۔ آقا فرماتے مفہوم ہے حضور کے فرمان کا، عائشہ جب مکے والوں نے میری دعوت کو جھٹلایا اور میری دعوت کو نہیں مانا تو میں نے سوچا کہ مکے والے نہیں مانتے تو میں نے طائف جانا ہے۔ طائف خوشگوار علاقہ، جیسے ہمارے ہاں کشمیر ہے ٹھنڈا علاقہ، ویسے مکے میں طائف ہے۔ اس شہر کا نام طائف اس لیے پڑا کہ اس شہر کو کعبے کا طواف کرایا گیا، اس نے کعبے کا طواف، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ شہر نے کعبے کا طواف کیا ہو سوائے اس شہر کے، اس شہر نے کعبے کا طواف کیا۔ طائف کا مطلب یہی ہے کہ طواف کرنے والا، مطلب اس کو کیسے طواف کرایا گیا؟ اصل میں عرب کی جو زمین تھی مکے کی، قرآن کہتا ہے وہ وادی غیر ذی زرع تھی، یعنی سوکھی زمین، ہریالی والی نہیں، پانی والی نہیں، ٹھنڈک والی نہیں، بہت خطرناک ٹیمپریچر والی زمین تھی، وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں کوئی پودے وودے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم سے چھوڑا تو دور جا کر دعا کی، اللہ میری بیوی اور میرے بچے اور میری اولاد کے لیے قسم قسم کے پھل عطا فرما، قسم قسم کے پھل عطا فرما۔ تو اللہ نے جبریل کو کہا اے جبریل جاؤ اور ملک شام کا ایک شہر اٹھاؤ اور وہ پورا شہر اٹھا کر کے لاؤ اور اس کو کعبے کا طواف کراؤ اور مکے کے قریب میں اس شہر کو آباد کر دو۔ پوری زمین چلچلاتی رہے گی لیکن جیسے ملک شام میں ٹھنڈک رہتی ہے اس شہر کی ٹھنڈک باقی رہے گی، وہاں خوب پھل اگیں گے، وہاں خوب پھول کھلیں گے، وہ زمین ٹھنڈی زمین رہے گی۔ تو جبریل نے ملک شام کا شہر اٹھایا، اس کو کعبے کا طواف کرایا اور مکے کے قریب اس کو رکھ دیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا طائف۔ مکے میں بہت گرمی ہوگی لیکن طائف جاؤ تو ٹھنڈک ہوگی، جا کر کے دیکھنا، ایک بار چیک کرنا۔ بہرحال تو طائف، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم ہے حضور کے فرمان کا کہ میں طائف گیا تو طائف کے بڑے بڑے مالداروں سے میری ملاقات میں نے کی اور ہر ایک کے دروازے پہ گیا اور دروازے پہ جا کے کہا کہ دیکھو معبودان باطل کی عبادت مت کرو، ایک وحدہ لا شریک کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر، آقا علیہ السلام فرماتے کہ بھیجا ہے۔ تو پتہ ان ظالموں نے کیا جواب دیا؟ وہ خبیث پلید کہتے ہیں، نقل کفر نباشد میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے تو ہی ملا تھا، تیرے سوا کوئی نہیں ملا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کو نبی، استغفر اللہ یعوذ باللہ۔ یہ جملے نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کتنے بدبخت تھے وہ لوگ، لیکن بہرحال آپ کو بتانا پڑے گا تاکہ آپ احساس کریں کہ حضور کو کیسی گالیاں دی۔ کہنے لگے تو ملا تھا، اگر اس نے تجھے نبی بنایا ہے تو ہم اس اللہ کو نہیں مانیں، وہ کہتے اس اللہ کو بھی نہیں مانیں گے جس نے معاذ اللہ تجھے، اور صرف اتنی گالیاں نہیں دی، حضور ایک ایک کے دروازے پہ، جس کے دروازے کا دربان جبریل ہے وہ اللہ کے دین کے لیے ایک ایک کے دروازے پہ جاتا ہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان دروازوں سے واپس کرتے ہیں، گالیاں دے کے واپس کرتے ہیں، غلط جملے کہہ کے واپس کرتے ہیں، حضور کا مذاق اڑا کے واپس کرتے ہیں۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کے جملے بیان کروں، لیکن میرے بھائیوں اگر تم نبی سے عشق کرتے ہو تو نبی کی محنت کا احساس کرو۔ جب دل نشہ کرنے کو چاہے تو طائف کو یاد کرو، جب دل حرام کھانے کو چاہے تو حضور علیہ السلام کی محنتوں کو یاد کرو، جب دل زنا کے اڈوں پہ جانے کو چاہے تو حضور کی یہ قربانیوں کو یاد کرو۔ میری بہنوں جب بے پردہ دل گھومنے کو چاہے، عیاشیوں کو دل چاہے تو حضور کی محنتوں کو یاد کرو۔ حضور ہر گھر گئے، کسی نے حضور کی دعوت قبول نہیں کی، چلے دعوت قبول نہیں کرتے اس سے بڑا کوئی صدمہ تو نہ تھا، لیکن انہوں نے صرف دعوت رد نہیں کی بلکہ کیا کیا؟ طائف کے چھوکرے، نوجوان لڑکے اور بچے حضور کے پیچھے لگا دیے کہ اس کے پیچھے جاؤ اور پیچھے سے چلاؤ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باش، پیچھے سے چلاؤ پاگل پاگل پاگل، اس طرح پیچھے سے۔ کوئی معزز مہمان کے ساتھ یہ کرتا ہے؟
کوفے والوں کی بدتمیزی قیامت تک یاد رکھی جائے گی، لیکن طائف کے سرداروں کا یہ فعل آپ بھول گئے؟ کوفے والوں نے تو بلا کے پانی نہیں دیا، یہاں تو پانی کھانا تو دور کی بات، یہ محبوب ہے، ارے جس کے قدموں میں کو چوم کر عقل کو معراج نصیب ہوتی ہے، اس کو اتنی گندی گالی دی گئی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اسی پہ بس نہیں کیا، وہ پیچھے سے چلاتے بھی تھے، اس طرح گالیاں اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ سن چکے، وہ پیچھے سے یہ گالیاں چلاتے بھی تھے اور مجھے پتھر بھی مار اپنے نبی کی یہ قربانیاں ہیں نا، شکور آباد تک، بنارس تک، ہندوستان تک اسلام پہنچانے میں نبی نے قربانی دی ہے نا۔ اسلام کہاں ہے زندگی؟ بہت ٹھیکیدار بنتے ہو نا جنت کے، حضور کے عشق کے، صرف چند شعر سلام پڑھنے سے کوئی عاشق رسول ہو جائے گا؟ ہم سلام کلام کے مخالف نہیں، ہم پہ الزام ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، ہم سلام پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم تو 5 وقت پڑھتے ہیں سلام نبی پر، ہر محفل ہماری سلام پہ، لیکن میں اتنا پوچھتا ہوں کیا عشق کا سرٹیفکیٹ صرف سلام پڑھنے سے، میلاد کا جلوس کرنے سے، ہمیں نعت سن کر کے نذرانہ دینے سے ملے؟ ہم نعت خاں کو نذرانہ دے رہے، میں تو کہتا سنت اچھا دو، بڑھ بڑھ کے دو نذرانہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نبی کو کیا پیش کیا؟ جان وفا کو وفا کے بدلے میں جفا پیش کیا، محنتوں کے بدلے میں گناہ کر کے نبی کے دل کو چھلنی کیا۔ ہم کسی مر کے مٹی میں مل جانے والے نبی کو نہیں مانتے، میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرا وہ نبی میری جان سے زیادہ قریب ہے، وہ میری جان سے زیادہ، میں جو کرتا ہوں میرا نبی مجھے دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر وقت میں اپنے نبی کی نگاہ میں ہوں، کیونکہ میرا قرآن، میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرا نبی حاضر و ناظر ہے۔ اللہ اکبر، یہ الگ بحث ہے حاضر و ناظر کی، یہ تو مولویوں نے 1857 کے بعد حاضر و ناظر کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنا میں عرض کر دوں، ہمارے امام نے ہمیں بتایا، ارے جو جان سے زیادہ قریب ہے اس کے حاضر و ناظر ہونے پہ جھگڑا کیسا؟ بلکہ اتنا کہہ دوں، یہ بھی عنوان میرا نہیں، لیکن اتنا کہہ دوں، جب اللہ نے جو سورج بنایا، جب وہ سورج چوتھے آسمان پہ رہ کر ہر ایک کی گلی کو بھی چمکاتا ہے اور کوچے کو بھی چمکاتا ہے، جب آسمان کے سورج کا یہ عالم ہے تو آفتاب رسالت کے حاضر و ناظر ہونے کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ تو عقیدوں کا کوڑ ہے کہ 1857 کے بعد انگریزوں نے جن مولویوں کو پیدا کیا انہوں نے تو نبی کو مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے، اتنی خوبصورت گفتگو میں ایسے لوگوں کا ذکر کرنا سوائے جو ہے محفل کو برباد کرنے کے کچھ اور نہیں، لیکن میں نے کہہ دیا اپنے نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے، مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ہم نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں، تم کتنے بڑے ہو کہ حضور تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے نا، ارے تمہیں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ پکار کے بغیر جان سے زیادہ قریب ہے۔ محسوس کرو، ہماری روح ہم سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ ہمارا نبی ہم سے قریب ہے، ہماری جان ہم سے جتنی قریب ہے اس سے زیادہ ہمارا نبی ہم سے قریب ہے، لیکن ہم دور ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، جرائم کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، پاپ کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، برائیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ حضور پہ پتھر برساتے، اور اب سنیے، دل تھام کر سنیے، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے تو وہ داڑھی منڈانا چھوڑ دے، وہ نماز کا پابند ہو جائے، وہ دین کی اہمیت جاننے لگے، وہ دین کا سچا سپاہی بن جائے۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ فرمایا گیا پیچھے سے ہی پتھر نہیں مارے، سامنے سے بھی پتھر مارے، حتیٰ کہ سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پہ پتھر مار مار کر حضور کو لہو لہان کر دیا گیا، لہو لہان کیا گیا۔
اور فرمایا گیا، یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ جسم سے اتنا خون بہا کہ پورا لباس خون سے رنگین ہوا، اور پورا لباس ہی نہیں بلکہ اس دن حضور علیہ السلام نے جو نعلین پہنی تھی، نعلین ہم ادب سے حضور کی جوتیاں شریف کو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام جو جوتیاں شریف نعلین شریف پہنتے تھے وہ اندر سے خالی ہوتی تھی، تو حضور نے جو نعلین شریف پہن رکھی تھی وہ نعلین خون سے بھر گئی، حضور کی نعلین خون سے بھر گئی۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آلو۔ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کو جزا دے، دین پہنچانے کے لیے کیا کیا انہوں نے، نعلین شریف خون سے بھر گئی، اور آقا کے فرمان کا مفہوم ہے جب نعلین خون سے بھر گئی اور پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے۔ بتقاضے بشریت حضور پر کیفیت طاری ہو گئی تو حضور بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو ان ظالموں نے چلا چلا کر کے آواز لگائی، حضور علیہ السلام نہیں اٹھے۔ بتقاضے بشریت اب حضور سے چلا نہیں جاتا، حضور سے چلا، حضور بیٹھ گئے تو کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک ہی غلام حضور کے ساتھ تھا اور حضور علیہ السلام اکیلے تھے۔ ان ظالموں نے دونوں طرف کے ہاتھ اور بازو پکڑ کے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کھڑا کیا، اور حضور کو دونوں طرف سے بازو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کیا، اور حضور کی پنڈلی شریف، پنڈلی سمجھتے ہیں نا، پیر کے نیچے کا حصہ ٹکنے کے اوپر حضور کی پنڈلیوں پہ پتھر مار۔ پنڈلی پہ چونکہ گوشت نہیں ہوتا، اور حضور کی پنڈلی شریف پہ تو گوشت تھا بھی نہیں، کیونکہ خوبصورت پنڈلی کی نشانی یہ ہے کہ اس پہ گوشت نہیں ہوتا، وہ ہڈی بالکل نظر آ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اپنی پنڈلی چھو کر کے وہاں پر گوشت نہیں ہوتا ہے، اور وہاں کوئی چیز لگتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو حضور کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے، پنڈلیوں پہ پتھر مارے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور پھر وہ داستان یہ کہہ کر کے ختم کر دی گئی کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا، کوئی بیان اس کو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اینڈ یہ آیا، وہ بھی سن لیں کہ جب حضور علیہ السلام کو وہ غلام، جو غلام ساتھ میں تھے، وہ حضور کو یعنی کہ سہارا دے کر دور لے کر کے گئے۔ ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور کو لے کر گئے تھے، جانا طائف جا کے دیکھنا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں مسجد بنی، اللہ تمہیں وہ دن دکھائے دے۔ میں گیا وہاں، میں نے دیکھا وہ مسجد ہے، آج بھی وہ 1450 سال پرانا وہ ماحول یاد دلاتی، وہ جگہ بیٹھ کے محسوس کر۔ آپ تو ہم جاتے تو وہاں سیلفیاں لیتے، فوٹو لیتے ہیں اور آ جاتے، بیٹھ کے کبھی تنہائی میں پچھلے دور میں جانا سیکھو، پرانے دور میں جانا سیکھو، کیونکہ تصور پرانے دور کا سفر کراتا ہے۔ وہاں بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا کہ حضور کو جب کوئی غلام سہارا دے کے یہاں تک لایا ہوگا، دل صدمے سے چھلی ہوگا تو محبوب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن یہ محبوب ہے، ہمارا آقا ہے، بس بات ختم ہو رہی ہے، اینڈ کر دوں بس اسی پہ، یہ اپنا آقا ہے۔ اتنے گنڈے، اتنے دہشت گرد، اتنے پلید اور خبیث وہ سردار تھے طائف کے، ان ظالموں نے یہ کیا، لیکن جب حضور اس جگہ پر گئے تو حضور علیہ السلام اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھ گئے، زخموں سے چور ہے اللہ کا حبیب۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ دیکھیے پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے آج آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ محبوب جنہوں نے آپ کو ستایا، پتھر مارے، اللہ نے دیکھا۔ اللہ بھی اللہ ہے، کیا بے نیاز ہے، محبوب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اللہ محبوب سے کہتا ہے آپ بولیے، کیونکہ بتانا ہے نا کہ جس کو محبوب بنایا پھر اس کو کیا شان تک۔ یہ فرشتہ پہاڑوں کا، جس کو پہاڑوں پر اختیار اور حکومت دی گئی ہے، وہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ آپ بولیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ
ابرو کا اشارہ کر دیں تو یہ دونوں پہاڑ کو ملا کر کے طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہے. اس کا قصہ تمام ہے. یا رسول اللہ ختم ہے یہ پہاڑ, یہ پورا شہر ختم ہے. یہ انہوں نے وہ کیا ہے کہ حقدار ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے, برباد کر دیا جائے. حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا اور جبریل کو دیکھا, اور جبریل کو دیکھا اور پہاڑ کے فرشتے کو دیکھا, اور پہاڑ کے فرشتے نے کہا حاضر ہوں حضور جو حکم فرمائے. سرکار نے پھر تبسم فرمایا, کیونکہ اللہ کے یہ حکم میں بھی کتنی حکمتیں تھی. حضور نے تبسم فرما کر کے کہا جبریل میرے اللہ سے عرض کر دے کہ اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ گنڈے جو طائف میں گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کے آنے والے بچے اور ان کی نسلیں ایمان لائے گی اور وہ اسلام کے مددگار بنیں گے. میں ان کی خاطر یہ کہوں گا کہ ان کو برباد نہ کیا جائے, ان کو رکھا جائے. پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ کر کے رخصت ہوا, حضور محبوب اعظم اور رحمت للعالمین ہونے کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے. یہ حضور کی شان ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں بس, اور اپنے آپ سے بھی اور آپ سے, اتنی محنت کرنے والے رسول کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ یہی کہ وہ جو کہتے ہیں بس اینڈ تقریر ہو گئی. اب ایک سوال ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی, اتنی محنت کرنے والے رسول کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ یہی کہ وہ جو کہتے ہیں اسی کا الٹ کرتے ہو. وہ کہیں داڑھی رکھو منڈاتے ہو, وہ کہتے شادیوں میں فضول خرچی نہیں کرو, سب سے زیادہ فضول خرچی مسلمانوں کی شادی میں. وہ کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مسجدوں کو ویران کر دیا. وہ کہتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کرو, ہم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں گناہ مت کرو, ہم گناہ کرتے ہیں. وہ جو منع کرتے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہو. اب کون بڑا ظالم؟ طائف والے بڑے ظالم کہ تم اور ہم بڑے ظالم؟ میں نہیں کہوں گا کچھ, فتویٰ دینے نہیں آئے. توجہ, پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے, بلکہ اللہ کرے تو آپ کو ایک ایک لفظ یاد رہے, کیونکہ یہ تقریر ہی نہیں ہوئی, یہ تو دل کا درد ہوا. لیکن طائف کے پتھر مارنے والے زیادہ ظالم تھے, یا کلمہ پڑھنے والوں تم اور ہم زیادہ ظالم ہیں؟ یہ فیصلہ کسی سے مت لینا, اپنے دل سے پوچھنا. طائف والوں نے جو پتھر مارے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے, خون بہا رہے تھے حضور کے جسم کو, اور ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ حضور کے جسم کو زخمی نہیں کرتے, وہ حضور کے دل پہ نشتر لگاتے ہیں, وہ حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں. اب اپنے آپ سے پوچھ لو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. انہوں نے حضور کے جسم کو زخمی کیا اور ہم فضول خرچی کر کے شادیوں میں ڈی جے لگا کے ناچ کر گا کر نافرمانی کر کے گناہ کر کے, جتنے بھی گناہ, کس کس گناہ کا ذکر کروں, ہم ہر گناہ کر کے نبی کے دل پر نشتر لگا رہے ہیں, حضور کے دل کو زخمی کر رہے ہیں. اب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئیے گا, تب پتا چلے گا کہ نبی کے دل کو زخمی کرنے والوں کا انجام کیا تھا. اگر آج واقعی حضور سے عشق کرتے ہو تو اپنے نبی کو منا لو. یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی, یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑی چوک ہو گئی. آپ کا دل دکھانا, آپ کے دل کو نشتر لگانا ہمارا کام نہیں تھا, لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا. اے آمینہ کے لال ہمیں معاف کر دیجئے, گرچہ ہے بے حد قصور, تم ہو عفو و غفور, بخش دو جرم و خطا, تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ گندے نکمے کمین, مہنگے ہیں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا, تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا, تم پہ کروڑوں درود.
یا رسول اللہ آس ہے کوئی نہ پاس، بس تمہاری ہے آس، ایک تم ہی ہو آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ اب مجھے یقین ہے اگر حضور سے معافی مانگ لو گے نا حضور معاف کریں گے۔ میرے بھائی جو طائف کے گنڈوں کے لیے بربادی کی دعا نہیں کرتے وہ اپنے غلاموں کے لیے بربادی کی دعا کیسے کریں گے؟ آؤ نا سب کو منایا انہیں بھی منا لے، آؤ نا سب کو راضی کیا انہیں بھی راضی کرے نا، آؤ نا سب سے عشق کیا ان سے بھی عشق کر کے دیکھیں، آؤ نا سب کی بات مانی ایک بار ان کی بات بھی مان لینا، جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں کی بات تو مانی، ایمان بچانے کے لیے آقا کی بات بھی مان لینا۔ گناہ چھوڑ دیجئے اس نیت سے چھوڑ دیجئے حضور آپ راضی ہو جائیں، آپ کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا جسے فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تم چھوٹا گناہ کرو یا بڑا گناہ کرو، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، حضور کے دل کو چوٹ لگتی ہے، آقا کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب تمہارے عشق پر چھوڑ جا رہا ہوں، شکور آباد، بنارس، مغل سرائے، گرد و نواح سے دور قریب سے آنے والوں، اب میں تمہارے عشق رسول پہ چھوڑ جا رہا ہوں۔ جب حجام کی کرسی پر بیٹھنا یا اپنے ہاتھ سے شیونگ کرنا اس وقت تو سوچنا یہ وسترا میرے گال پہ بعد میں چلتا ہے، یہ تو مدینے کی سرکار کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کو جب جی چاہے سوچنا یہ جھوٹ کے نشتر آمنہ کے لال کے دل کو چھلنی کر دیں گے، حرام کھانے کو دل چاہے، کسی کا دل دکھانے کو دل چاہے تو سوچ لینا یہ حضور کے دل پہ نشتر لگائیں گے۔ اب تمہاری مرضی پہ ہے، آئی لو محمد زبان سے کہہ کر منافقت کر رہے ہو یا دل میں واقعی حضور موجود ہے۔ اگر دل میں حضور موجود ہیں تو پھر حضور کا بہت خیال کرنا اور بہت خیال کرنا۔ اگر حضور کے ہو گئے تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، پھر تمہارا حال یہ ہوگا انشاءاللہ کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جب مسلمان جاؤ گے تو نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، یہ ہو جائے گا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اگر حضور کے دل کا خیال رکھنا تم نے شروع کر دیا میرے بھائی، ہم مریں گے نا تو نبی اپنی گود میں ہمیں تھپکیاں دے کے قبر میں سلائیں گے۔ میں تو میرے امام پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے ہیں۔ دیکھو کیا مزہ آئے گا جب ماں اپنی گود میں سر رکھ کے تھپکیاں دیتی تھی تو کیسے مزے کی نیند آتی تھی۔ جب رحمت للعالمین ہماری قبر میں ہمیں تھپکیاں دے کے سلائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ تاج الشریعہ کے لہجے میں کہیے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ میرے بھائیوں آؤ حضور سے وفا کر لیں۔ اب تک زبان سے چاہا، زبان سے چاہنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، میں نے جہاں جہاں منافق کے الفاظ استعمال کیے میں نے منافق اعتقادی مراد نہیں لیا، نہ میں مراد لے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا زبان سے چاہو گے منافقت ہوگی جب تک دل میں یار نہ ہو، جب تک دل میں پیار نہ ہو، جب تک دل سے عشق نہ ہو۔ جو زبان اور دل الگ الگ رکھے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو سچا پیار کر لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، مومنوں کی آبرو ہوتا ہے۔ آؤ حضور سے پیار کریں، تمہاری زندگی بھی رشک والی ہوگی، تمہاری موت بھی رشک والی ہوگی۔ کسی کی قبر کیا ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن اگر حضور سے وفا کرو گے تو تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ اللہ کے بندو آؤ، کیا میں آج حضور کی خاطر آپ سے یہ وعدہ لے سکتا ہوں؟ جو وعدہ کر سکتے وہی ہاتھ اٹھانا، میرا دل خوش کرنے کے لیے نہیں، آمنہ کے لال کو خوش کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ان کے عشق میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے
کے بعد پوری کوشش کریں گے کہ جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کریں. اگر کوئی کر سکتا ہے وعدہ حضور کے لیے، وعدہ کرو تو بھی گناہ سے بچنا فرض ہے، نہ کرو تو بھی گناہ سے بچنا فرض ہے. بتاؤ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد حضور کی خاطر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اٹھائیں، مدینے کی سرکار کی نظر میں ہو کتنے لوگ ہیں. فرشتوں کو گواہ بناؤ، ہاتھ اٹھا کے رکھیے، ابھی مت نیچے مت کیجیے گا تاکہ فرشتے گواہ ہو جائے. حضور دیکھ لے کہ میرے غلام میرے لیے گناہ چھوڑ سکتے ہیں. چھوڑ دو حضور کے لیے گناہ. اور گناہ جب چھوڑ دو گے تو داڑھی منڈانا بھی گناہوں میں آتا ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہوں میں آتا ہے، حسد کرنا بھی گناہوں میں آتا ہے، گھمنڈ کرنا بھی گناہوں میں آتا ہے، نماز کا ترک کرنا بھی گناہوں میں. تو بولو سب چھوڑ دو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آئیے ان بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ کچھ جب قبولیت، جب کہا جاتا ہے حضور کے لیے آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لینا کہ حضور تمہارے پاس آ گئے یا حضور کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہو گئی. یہ مقبولیت کی گھڑی ہے. یقیناً میرے بہت سارے بھائی ان کی آنکھوں میں عشق کے ستارے جھلملا رہے ہیں. اس قبولیت کی گھڑی میں آئیے ذرا اللہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں. نہ کرے تب تک خدا معاف نہ کرے تو خیر البشر کی جو حق تلفیاں کر رہے ہو، ان کی بھوک کو بھلا رہے ہو، ان کی محنتوں کو بھلا رہے ہو، ان کی کوششوں کو بھلا رہے ہو. جس نے سب کچھ تج دیا تھا دین کے لیے، اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہے، اپنا گھر چھوڑ کر ہم جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ درد کرتی ہے. ہم لوگ تو گدوں پر بھی بار بار پہلو بدلتے ہیں. جس کو خود کا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں جانا پڑا، جس کو خود کا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آباد کرنا ہوا، ذرا غور تو کریں اس رسول کی محنتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا. بس محبت کا نام ہے. جو ہے وہ شہد کا نام لینے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہو جاتا، لڈو کہنے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہوتا. تو آئیے ذرا اب ہم حضور کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا. یہ سب میں دن گنا رہا ہوں، یہ حضور کی زندگی کے مشکل دن نہیں ہے. اب سب سے مشکل دن کی طرف آتے ہیں. ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل دن، بلکہ یوں کہہ لیں جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہو، جو عالمین کا مشکل کشا ہو، اس پر سب سے مشکل دن کون سا آیا؟ سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ، تقریر نہیں، دل کا درد حضور کی چوکھٹ پر دل کا درد سنانے کے لیے، ان کی امت تک پہنچانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں. اب ایک جملہ دل کے کانوں سے سننا، سن تو اچھے سے رہے ہو لیکن مزید اب دل کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ام المومنین کا سوال، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، حضور کے جواب دینے سے پہلے خود ہی جواب دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں جو سب سے مشکل دن آیا تھا وہ احد کا دن تھا نا، وہ احد کا دن تھا نا. خود ہی کہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ احد کے دن کو وہ دیکھ چکی تھی. اب احد کے دن کی ایک ہلکی سی جھلک سن. احد کا دن 70 صحابہ کی شہادت کا دن. ایک دن میں رسول اللہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے. 70. یہ کہانی قصہ نہیں، سیرت کی ہر کتاب اپنے بیگانے جس نے لکھا اس نے لکھا 70 صحابہ. اور 70 صحابہ میں کون؟ بڑے صف اول کے صحابہ، سابقون الاولون. اللہ اکبر. وہ لوگ جنہوں نے مشکل دور میں بہت ساتھ دیا. کون کون؟ مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنزلہ. پہلی رات کا دولہا حضرت حنزلہ، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر. ان نوجوانوں کو کون بتائے؟ I love محمد تو کہتے ہو لیکن حنزلہ کی طرح کوئی ہے؟ ارے آج پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو صرف نیند 10 منٹ کی قربان کر کے مسجد جانے کا وقت ہے. ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. کیا وہ عشق رسول تھا؟ یہ بات آن مائک کہنے کی نہیں لیکن میں بتاؤں تو صحیح، سوچنے والے عقل مند لڑکے اور نوجوان اور عورتیں سوچ سکتی ہے پہلی رات کی دلہن کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ ارے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس دن پہلی رات میں دلہن نصیب ہوتی ہے. اس دن انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے،
اس دن انسان اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کی سہیلیوں کو عورتیں بھول جاتی ہے۔ وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوتا ہے، وہ لمحہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب دو اجنبی دل وصال کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا عشق مصطفیٰ تھا۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے میں شہادت حضرت حنظلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں، جب کوئی اس طرح کا عشق کرتا ہے حضور سے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے؟ میں نے کہا عشق کر رسول اللہ سے، یہ دن کیا ہے اور دن کی اوقات کیا ہے، خدا تیرے لیے اپنا قانون بدل دے گا۔ عاشقوں کے لیے تو قانون بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے عاشق کے لیے قانون کیسے بدلتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جہاں جنبی ہوتا ہے، جنبی سمجھتے ہیں جو بیوی کے قریب جا کر غسل فرض ہوتا ہے اس کو جنبی کہتے ہیں۔ تو جہاں غسل جنابت کسی پہ فرض ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عالم اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، ولی اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، محدث اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں۔ اللہ اکبر، عابد عبادت کرنے والا جنابت سے ہو رحمت کے فرشتے نہیں۔ جنبی جہاں بھی ہوگا، نبی کی زبان سے نکل گیا نکل گیا، خدا کا قانون ہے، مطلب قانون ہے، جہاں جہاں جنابت والا ہوگا وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے حنظلہ، تم پر میری نسل قربان، میری جان قربان، میری روح قربان، میرا دل قربان، حنظلہ جنابت کی حالت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں۔ ارے جہاں جنبی ہو رحمت کے فرشتے آتے نہیں، لیکن یہ کیسا جنابت والا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، تو پتا چلا آواز آئے گی ناداب، عشق رسول کر کے تو دے، تیرے لیے قانون بدل دیا جائے۔ قانون رحمت کے فرشتے آ نہیں سکتے جنابت والے کے پاس، لیکن رحمت کے فرشتے کو، رحمت کے فرشتے غسل، کسی کو غسل دیا ہے فرشتوں نے؟ شہید کو تو نبی بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو تو صحابہ بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو تو اولیاء، لیکن یہ کیسا شہید ہے جس کو فرشتے، رحمت کے فرشتے، اور لوگوں نے دیکھا زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں آیا تھا تو جنبی تھا، جنابت لے کر آئے، فرشتے اس کو غسل دے چکے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، جس کو فرشتے غسل دے۔ عشق آپ دن بدلنے کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے قانون بدل جاتے ہیں۔ عشق کوئی کرے نا، یہ صرف زبان سے دعوے سے کام نہیں چلتے۔ ہم آپ کو کوسنے نہیں آئے، لیکن یہ ہمارے دل کا درد ہے، احساس کرو۔ تو بہرحال ام المومنین کہتی حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا تھا نا؟ اب بتاؤ پہلی رات کا دولہا، پہلی رات کا دولہا جب شہید ہوا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے اس دلہن کا تو خیال کرو نا، جس کا چمن بننے سے پہلے اجڑ گیا۔ کبھی احساس سوچ، اللہ آپ کو ہم کو کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ پہلی رات کا دولہا کوئی مر جائے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، اللہ سے دعا اللہ کبھی دکھائے بھی نہ یہ منظر، لیکن وہ دلہن کا کیا ہوا ہوگا؟ کتنے سہاگ گجڑے ہیں نا، تب اسلام کی کھیتی ہری ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں نا، تب اسلام کی کھیتی ہری ہوئی۔ یہ رسم کے پیچھے پھرنے والوں کبھی احساس کی، کتنی بیوائیں بستر پہ سسکیاں لی ہیں تب اسلام تم تک اور مجھ تک پہنچے، کتنے ننھے ننھے یتیم، ان کی ارمانوں کا خون ہوا ہے، اور پھر جو شہید ہوئے وہ ہوئے، ان میں ایک شہادت تو ایسی ہے جن کو رسول اللہ نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا، وہ حضور کے چچا، وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی اسد اللہ و اسد رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے امام کہتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میرے باپ کو، میرے بھائی کو اور میرے فلاں کو
حمزہ نے اور علی نے مل کے قتل کیا، تو جب یہ لوگ ہمیں ملیں گے تو ہم ان کے کان کاٹیں گے، ہم ان کی ناک کاٹیں گے، ہم ان کے ہونٹ کاٹیں گے، ہم ان کی زبانیں کاٹیں گے، اور ان کو ہم بازو پہ باندھیں گے، اپنے پیروں میں پازیب بنا کے باندھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کون کس نے منت مانی تھی؟ میں جو ہے وہ کیونکہ تاریخ میں مختلف باتیں ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میں اپنے عنوان سے بات کروں کہ منت ماننے والے نے منت مانی کہ ہم ایسا کریں گے، اور اس کے بعد اس خاتون نے وحشی نام کے ایک جوان کو تیار کیا کہ تجھے تو بس حمزہ کو قتل کرنا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ میرے باپ اور بھائی کا وہ قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ، اور پھر کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، اپنے بدن کے سارے زیورات تجھے پہنا دوں گی، اور پھر وہ عورت چلی، اور چلنے کے بعد پھر وحشی نام کے اس جوان نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا، اور اس عورت کو اپنی آزادی کے لیے بتایا، دیکھ میں نے تیرے بھائی اور باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ تو پتہ ہے اس خاتون نے، اللہ، آج کے اس دنیا میں مرے ہوئے کو کوئی نہیں مارتا، مرے ہوئے کو کوئی نہیں ستاتا، مرے ہوئے پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ احد کا دن ہے، احد کا دن، احساس کر لو حضور کی محنتوں کا، قیامت میں پوچھا جائے گا، قیامت میں نماز روزے حج زکات کے بارے میں صرف نہیں، حضور کی ان قربانیوں کے اور محنت کے بارے میں کہ اس محنت اور قربانی کا تم نے صلہ کیا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا صلہ دیا تھا تم نے؟ آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ اتنے خوبصورت تھے وہ، اور اونچا قد تھا، سینہ چوڑا تھا، بڑے بہادر تھے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے جانوروں کو جو ہے وہ شکار کر کے وہ دانتوں میں پکڑ لیا کرتے تھے، ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ کون کرے۔ بہرحال مکے پر دھاپ تھی، ان کی قوت تھی، انسان کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر کے جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرا دینا ظالموں کو، یہ ان کا اپنا کام تھا۔ وہ بہت ظالموں سے بدلہ لیتے تھے، اور جس دن امیر حمزہ ایمان لائے اس دن کفار کی آدھی کمر ٹوٹ گئی، جس دن فاروق اعظم ایمان لائے اس دن کفر کی پوری کمر ٹوٹ گئی۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے، کاٹنے والوں نے ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کتا مر جائے تو کتے کا بھی مسئلہ نہ کرو، یعنی اس کے منہ کا کان وہاں وغیرہ نہ کاٹا کرو، لیکن وہ ہستی جو نبی کے چچا ہیں، وہ ہستی جو اللہ کا شیر ہے، وہ ہستی جو رسول اللہ کا شیر ہے۔ آپ نے کربلا کی شہادت تو سنی ہے، احد کی شہادت سنے، جس کو دیکھ کر کے حضرت سیدہ عائشہ نے کہا تھا کہ زندگی کا مشکل دن آپ کا یہ تھا یا رسول اللہ؟ تو حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹ کے عورتوں نے بازو پہ باندھے، بازو پہ، گلے میں ہار بنا کے پہنا، پیروں میں پازیب کے طور پہ ان اعضاء کو کاٹ کر کے پہننے والوں نے پہنا۔ اس پر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو کہا حمزہ کا سینہ چیر۔ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا گیا، اور ایک خاتون نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوایا، اور کلیجہ نکلوا کر اس کو اپنے دانتوں سے کچا چبایا۔ دانتوں سے کچے چبائے۔ جانوروں کے کلیجے بھی کچے نہیں چبائے جاتے، نبی کے چچا کا کلیجہ اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اور جب کچا کلیجہ چبا کر نگلنے کی کوشش کی اس خاتون نے تو نگل نہ سکی، اگل کر کے تھوکنے لگی۔ کلیجہ چباتی تھی، تھوکتی تھی، کلیجہ چباتی تھی، تھوکتی تھی۔ یہ شہادت تھی، یہ شہادت تھی۔ اللہ پاک حضرت امیر حمزہ کے درجات بلند کر ان کا صدقہ عطا کرے۔ حضرت امیر حمزہ کے صدقے مجھے اور آپ سب کو سچا مومن بنائے، سچا عاشق رسول بنائے۔ بہرحال یہ کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا روئے ہیں حضرت امیر حمزہ کے کٹے ہوئے کلیجے کو اور چبائے ہوئے کلیجے کو دیکھ کے داڑھی شریف تر ہو گئی۔ سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہے اس داستان علم سے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد ہے؟ 70 جنازے ایک ساتھ اٹھے، حضور کے دندان شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کو اونٹنی پر سے دھکا دے کر کے گڑھے میں ڈالا گیا، حضور کے گھٹنے پھٹ گئے، حضور کے گھٹنے
پھٹ گئے, گھٹنوں پہ چوٹ آئی, اتنا خون نکلا. یہ جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کے خود حضور کے گالوں میں گھس گئے خون کی پھوارے. یہی ہے نا, آپ یہی سوچ رہے ہو نا بھائی کہ حضور نے چاند کے ٹکڑے کے اسلام ہم تک آیا, سورج پلٹا ہے. یہ محنتیں ہیں حضور کی, اور ان محنتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے. آج راتوں کو نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو نا, پوچھا جائے گا نا, پوچھا جائے گا. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہو نا, نبی کی محنتوں کا احساس نہیں ہے نا, باپ کی محنت کا احساس ہے, رسول پاک کی محنت کا احساس نہیں. خود نے جو دولت کمائی اس کو سینے سے لگا کے رکھا, نبی نے جو دولت عطا کی اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا, اس کو پیروں تلے کچل رہے ہو میرے بھائی. نہیں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے نبی کے بارے میں پوچھا جائے. نبی کے بلکہ نبی کے بارے میں تو محشر میں پوچھا جائے گا, لیکن نبی کے بارے میں تو محشر سے پہلے قبر میں بھی پوچھا جائے گا. آپ کہاں ہو؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے. سارے سوالوں سے بڑا سوال نبی کی محنتوں سے متعلق ہے نا, حضور سے عشق کے متعلق ہے, حضور سے محبت کے متعلق ہے. حضور کا دل چھلنی کرنے والوں تو ام المومنین کہتی ہے بس بات سمیٹو, اب اس کو طول نہ دوں, کہ ام المومنین کہتی ہے آقا جس دن آپ زخمی ہوئے, دندان یعنی دندان سے مراد دانت, کیونکہ بہت سارے میری طرح دیہاتی لوگ بھی محفل میں آتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کو دندان یعنی دانت. اچھا یہ بھی بتا دوں, جس کے دانت شہید ہو جائیں تو اس کا تو خوبصورتی چلی جاتی ہے, تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور کے دانت پورے شہید نہیں ہوئے تھے, بلکہ دانتوں کا ہلکا سا کنارہ شہید ہوا تھا. تو ہلکا سا کنارہ شہید ہونے سے, کیونکہ حضور کے جو دانت تھے وہ موتیوں سے زیادہ چمکدار تھے. اگر آپ کانچ کو تھوڑا سا تراش دیں, کانچ کو دیکھنا چیک کرنا, تھوڑا سا تراش دیں تو کانچ میں عیب پیدا ہونے کی بجائے اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے. تو دندان تو شہید ہوئے یعنی کنارے, مگر حضور کے حسن میں کمی نہیں آئی, بلکہ جب دندان کے کنارے شہید ہوئے ہیں تو پھر حضور کے دانت کی چمک اور اللہ نے بڑھا دی. یعنی ان کے حسن میں کمی کیسے آ سکتی ہے جو کائنات کو حسن بانٹنے والا ہے, وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی لیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی ہے, در عدن لال یمن مشک ختن پھول. تو ام المومنین نے یہ دیکھا گٹ, اور حضور کا اتنا خون نکل گیا. میں سیرت 1500 سال حضور کی زندگی کو, حضور کی ولادت کو پورے ہوئے اس سال, کتنا دکھ ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں حضور کی سیرت کیا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. تو ہم تو ننگے پیر, دھڑنگے پیر, غیبی پیر, سب کے نام کے جلسے کر کے گڑی بڑی کرامتیں اور سب کی بیان کرتے رہے, لیکن جس کی زندگی ہمیں بیان کرنی تھی ہم وہ زندگی نہیں بیان کر سکتے. نہیں پتہ, نوجوانوں کو نہیں پتہ ہے, حضور کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. اگر پتہ چلے تو لوگ سوچے نا کہ ہمارے نبی کی محنت کتنی. بہرحال تو ام المومنین کہتی ہے وہ اتنا خون نکلا تھا, وہ بھی سن لیں. عرض کروں نا, میں آپ پہ بوجھ تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ ہاں, کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ نعرے بازی گفتگو سننے کے عادی ہیں, لیکن جب ہم دکھ کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سید نے کیا چھیڑ دیا. لیکن یہ تو دل کا درد ہے, کہیں تو بیان ہونا چاہیے. غور کیجئے, حضور کا اتنا خون نکلا اس دن کہ صحابہ حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے گئے, حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے. یہ داستان ہے, کربلا کا خون بعد میں بہا ہے جس کی عظمت قیامت تک بھلائی نہیں جائے گی, لیکن نواسے کے خون سے پہلے نانا کا خون بہا. نواسوں کے جسموں پہ گھوڑا چلنے سے پہلے اور ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے پہلے نانا کے چچا کے سینے کو چیر کر مسلح کیا گیا, ناک کاٹی گئی, کان کاٹے گئے, زبان کاٹی گئی, ہونٹ کاٹے گئے. کس نے کیا یہ چھوڑ دو, صرف مقصد کی بات کرو بس, ہے نا؟ ام المومنین کہتے سب سے مشکل وہ دن تھا. حضور نے کہا نہیں عائشہ, میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہ نہیں تھا,
مشکل دن تو تھا مگر سب سے مشکل دن نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو اسلام کو بہت ترقی مل چکی تھی. اس وقت تو صحابہ کی بڑی جماعت تھی. حضور کی طرف سے مل کر لڑنے والوں کی بڑی تعداد تھی. تقریباً اس دن تو 1000 کی تعداد میں مسلمان تھے. اب آقا اپنی زندگی کا مشکل دن خود بیان کر رہے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر کے گفتگو تمام. کاش کہ گنبد خضرا کا مکین اس محفل کو ایک نظر دیکھ لے کہ میرے امتی، میرے غلام آج میری محنتوں کا ذکر کر رہے ہیں. میرا بیڑا آپ کا بیڑا، ان کی ایک نظر کی بات ہے، نسلوں کا بیڑا پار ہے. اور اس کو محسوس کر لو تو قیامت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہے، قبر میں بھی آپ کا بیڑا پار ہے. حضور اب اپنی مشکل ترین دن زندگی، سب سے زیادہ مشکل دن، سب سے بڑا مشکل دن، حضور کہتے ہیں عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن نہیں تھا، میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا. طائف میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا. اب وہ دن سن لیں. آقا فرماتے مفہوم ہے حضور کے فرمان کا، عائشہ جب مکے والوں نے میری دعوت کو جھٹلایا اور میری دعوت کو نہیں مانا تو میں نے سوچا کہ مکے والے نہیں مانتے تو میں نے طائف جانا ہے. طائف خوشگوار علاقہ، جیسے ہمارے ہاں کشمیر ہے ٹھنڈا علاقہ، ویسے مکے میں طائف ہے. اس شہر کا نام طائف اس لیے پڑا کہ اس شہر کو کعبے کا طواف کرایا گیا. اس نے کعبے کا طواف، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ شہر نے کعبے کا طواف کیا ہو سوائے اس شہر کے. اس شہر نے کعبے کا طواف کیا. طائف کا مطلب یہی ہے کہ طواف کرنے والا. مطلب اس کو کیسے طواف کرایا گیا؟ اصل میں عرب کی جو زمین تھی مکے کی، قرآن کہتا ہے وہ وادی غیر ذی زرع تھی، یعنی سوکھی زمین، ہریالی والی نہیں، پانی والی نہیں، ٹھنڈک والی نہیں، بہت خطرناک ٹیمپریچر والی زمین تھی. وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں کوئی پودے وودے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم سے چھوڑا تو دور جا کر دعا کی، اللہ میری بیوی اور میرے بچے اور میری اولاد کے لیے قسم قسم کے پھل عطا فرما، قسم قسم کے پھل عطا فرما. تو اللہ نے جبریل کو کہا اے جبریل جاؤ اور ملک شام کا ایک شہر اٹھاؤ اور وہ پورا شہر اٹھا کر کے لاؤ اور اس کو کعبے کا طواف کراؤ اور مکے کے قریب میں اس شہر کو آباد کر دو. پوری زمین چلچلاتی رہے گی لیکن جیسے ملک شام میں ٹھنڈک رہتی ہے اس شہر کی ٹھنڈک باقی رہے گی. وہاں خوب پھل اگیں گے، وہاں خوب پھول کھلیں گے، وہ زمین ٹھنڈی زمین رہے گی. تو جبریل نے ملک شام کا شہر اٹھایا، اس کو کعبے کا طواف کرایا اور مکے کے قریب اس کو رکھ دیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا طائف.